دوستو، فرعون نے ایک بار خواب میں دیکھا اس کا تخت اوندھا ہو کر گر گیا ہے۔ فرعون نے خواب کی تعبیر کرنے والوں سے اس خواب کی تعبیر پوچھی اور یہ جاننا چاہا میرے اس خواب کا مطلب کیا ہے۔ ان خواب کی تعبیر کرنے والوں نے فرعون کو بتایا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو برباد کر دے گا۔ فرعون کو اس بات کی فکر ہوئی اور اس نے بچوں کو مروانا شروع کر دیا۔ جو بھی بچہ جو کسی کے یہاں پیدا ہوتا وہ اسے مروا دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اسے دودھ پلاؤ اور اگر کوئی خطرہ دیکھو تو اسے دریا میں ڈال دینا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے آپ کو دودھ پلانا شروع کر دیا۔ اس پورے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام نہ تو روتے تھے اور نہ حرکت کرتے تھے اور نہ آپ کی بہن کے سوائے کسی کو آپ کی پیدائش کا علم تھا۔ پھر جب 3 مہینے گزرے تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو خطرہ محسوس ہونے لگا، اور جب آپ کو زیادہ خطرہ محسوس ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تم اب موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں بند کر کے ایک دریا میں ڈال دو اور فکر نہ کرو، ہم اسے دوبارہ تمہاری گود میں لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ایک صندوق تیار کی اور موسیٰ علیہ السلام کو اس میں رکھ کر صندوق بند کر دیا اور یہ صندوق دریا میں ڈال دیا۔ اس دریا سے ایک بہت بڑی نہر نکل کر فرعون کے محل میں گزرتی تھی۔ فرعون اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ نہر کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس نے صندوق کو دیکھا، اپنے غلاموں کو اسے نکالنے کو کہا۔ وہ صندوق نکل کر سامنے لائی گئی۔ وہ صندوق کو جب کھولا گیا تو اس میں ایک پیارا سا بچہ تھا۔ اس بچے کو دیکھتے ہی فرعون کے دل میں اس بچے کے لیے محبت پیدا ہو گئی، اس پر اپنی جان لٹانے کے لیے تیار ہو گیا۔ لیکن کچھ ہی دنوں بعد اس کی قوم کے لوگوں نے اسے بہکانا شروع کر دیا اور اس سے کہنے لگے، تو کیوں یہ پاگل پن کر رہا ہے؟ ذرا سوچ، اگر یہ وہی بچہ ہوا جو تیری حکومت کو برباد کر دے گا تو تیرا کیا ہوگا؟ چنانچہ فرعون آپ کا قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور وہ ان لوگوں کے بہکاوے میں آ گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا قتل کرنے کا ارادہ کرنے لگا تو فرعون کی بیوی آسیہ جو بہت بڑی نیک خاتون تھی وہ کہنے لگی، بچہ میری اور تیری آنکھوں کا ٹھنڈک بن چکا ہے، تو کیوں اسے مارنا چاہتا ہے؟ اور ویسے بھی یہ کہیں اور سے بہتا ہوا آیا ہے۔ جس بچے کے بارے میں خواب کی تعبیر کرنے والوں نے بتایا تھا وہ بچہ تو اسی ملک میں پیدا ہونے والا تھا، مگر یہ بچہ تو کہیں اور سے آیا ہے، لہٰذا تو اس کا قتل مت کر۔ آسیہ کی یہ بات سن کر فرعون نے اس بات کو مان لیا اور آپ محل میں ہی رہنے لگے۔ مگر افسوس، موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ اب فرعون کو فکر ہوئی کہ اس بچے کے لیے کوئی ایسی دائی ملنا ضروری ہے جس کا یہ دودھ پی سکے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں بچے کی جدائی میں غمگین تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن آپ کی تلاش کرنے نکل گئی اور انہیں جب پتہ چلا کہ وہ فرعون کے محل میں ہیں اور کسی کا دودھ نہیں پی رہے ہیں تو وہ فرعون سے کہنے لگی، اے فرعون، کیا میں تجھے ایک ایسی دائی کے بارے میں نہ بتاؤں جس کا دودھ یہ بچہ ضرور پیے گا؟ فرعون نے کہا، اس سے اچھی کیا بات ہوگی؟ ہاں ضرور، ایسی دائی کو لاؤ جس کا دودھ یہ پی سکے۔ چنانچہ وہ اپنی والدہ کو بلا لائی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں فرعون کے سامنے آئی تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گود میں تھے اور رو رہے تھے۔ فوراً وہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گود میں لے لیا۔ فرعون نے پوچھا، تو اس بچے کی کون ہے؟ یہ بچہ ابھی تک تو کسی کا دودھ نہیں پی رہا تھا اور تجھے دیکھتے ہی فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے کہا، میں ایک پاک صاف عورت ہوں، میرا دودھ خوشگوار ہے، جسم خوشبودار ہے، اسی لیے جس بچے کو مزاج صاف صفائی پسند ہوتی ہے وہ بچہ دوسری عورتوں کا دودھ نہیں پیتا ہے، لیکن میرا ضرور پیتا ہے۔ فرعون نے بچہ انہیں دے دیا اور دودھ پلانے پر مقرر کر لیا اور بچے کو گھر لے کے جانے کی اجازت بھی دے دی۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہو گیا، ہم واپس اسے تمہاری گود میں لے آئیں گے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہونے لگی۔ آپ دودھ پینے تک اپنی والدہ کے پاس رہے۔ دودھ چھوڑنے کی عمر ہو گئی تو واپس آپ فرعون کے پاس آ گئے۔ دوستو، امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا، لہٰذا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے۔
ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔